جو گلگت میں ہو رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا، جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں پتا، جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں پتا، خاص کر انٹیریئر سندھ میں، اور جو KPK میں ہو رہا ہے، سوات میں ہو رہا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ میڈیا کنٹرول ہے، ہمارے تھاٹس کنٹرول ہے، ہم وہ سوچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ہم دیکھیں، ہم اس بیانیے کو اپناتے ہیں جو اسٹیٹ کا بیانیہ ہے، جس کو باقاعدہ پلاننگ کر کے لایا جاتا ہے اور اس پر عمل کروایا جاتا ہے، اسکول سے لے کر اب تک۔ اسکول میں بھی ہم سے یہی کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں وہ لوگ جو اس اسٹیٹ کو رول کر رہے ہیں سیاست کے ذریعے، وہ سیاست کو ایز اے سن قرار دیتے ہیں۔ اسٹارٹ سے ہی جب کوئی بچہ، کوئی بھی شخص اگر اسکول سے لے کر اس کی ایسی گروتھ کی جاتی ہے، مطلب اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ہے، والدین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سیاسی بن گیا تو اس کی تعلیم متاثر ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری تحریک کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے میں پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم جو بیانیہ لے کر آئے ہیں قتل و غارت کے خلاف، بلوچ نسل کشی کے خلاف، کالونیل وے آف رولنگ کے خلاف، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جبری گمشدگیوں کے خلاف، اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ بیانیہ جو 75 سالوں سے تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کرا رہا ہے فلاں فلاں فلاں، اب وہ بیانیہ میرے خیال سے اس بیانیے کے سامنے ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ریاستی ایجنسیز جو ہے نا انوالوڈ ہیں بلوچستان کی سالت کو یہاں لاتے ہوئے، اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے۔ والنٹیئرز ہے جا کے ان کو روکا بھی جاتا ہے، ان کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی آتے ہیں ہمارے کیمپ میں بیٹھتے ہیں، اور ہمیں مطلب پوری دنیا سے حمایت کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں خاص کر۔ یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ ہم جو میرے خیال سے ایک موبلائزیشن جس کا مین مقصد شاید بلوچستان تھا، وہ موبلائزیشن جب ہم اسلام آباد لے کر آئے ہیں، اس موبلائزیشن کا حساب اسلام آباد کی عوام کے ساتھ ساتھ پورے کنٹری کی جتنی مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہے وہ سب ہمارا حمایت کر رہے ہیں۔ عام ایک کامن پرسن جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرے خیال سے ہماری جیت ہے۔ جب ہمارے کیمپ میں کوئی ڈاکٹر آتا ہے، کوئی وکیل آتا ہے، کوئی پروفیسر آتا ہے، کیونکہ ایسی سوسائٹی بنائی گئی ہے نا جہاں پہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، وہ بالکل سائیڈ لائن ہے، جو چینج کا سورس بن سکتی تھی اس کو سائیڈ لائن کیا گیا، یا اس نے خود اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ جو یوتھ ہوتی تھی اس کو آگے آ کر اس چیزوں کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، اس کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اس کو ایک کنسٹرکٹڈ کرپٹ سسٹم کا حصہ بنایا گیا ہے، وہ کرپٹ سسٹم جو اس کو انڈیویجولائزیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے، جس کے اندر سوسائٹی میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ وہ سوسائٹی میں ہونے والے چینجز کو ایز اے فیٹلزم دیکھ رہی ہے کہ تقدیر کے بنائے ہوئے چیزیں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بدلیں گے نہیں۔ تو وہ چیز اب بدل رہی ہے، ایک بدلی آ رہی ہے، اور شاید آئے، میں زیادہ آپٹیمسٹک۔ خیر میں بلوچستان کی حد تک اگر بات کروں تو ہماری تحریک بالکل کامیاب ہو چکی ہے۔ بلوچستان کی وہ گلی کوچے جہاں پر اسٹیٹ رول کرتی تھی تھرو اظہار میں، اور آج وہاں ہمارا بیانیہ ہے۔ ہمارے کال پر بلوچستان پورا بند ہو جاتا ہے، ہمارے کال پر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، عورتیں سڑکوں پہ آتی ہیں، ایون دو ہمیں کال دے کر ان کو روکنا پڑتا ہے لیکن وہ رک نہیں رہے۔ تو یہ ہماری بیانیے کی جیت ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ یہ جو انٹرم گورنمنٹ اسپیشلی، لیکن اسٹیٹ کے کچھ اور اداروں میں کچھ بلوچستان کے لوگ جو ہے نا بہت نمایاں پوزیشنز پہ آ گئے ہیں، جیسے پرائم منسٹر ہو گئے، وزیر داخلہ ایکس ہو گئے، یہ جو چیف جسٹس ہیں، لیکن یہ جو اسٹیٹ کا وہ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، اسپیشلی جو وزیر اعظم ہیں اور جو وزیر داخلہ تھے ایکس، تو اس پہ انہوں نے جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایک مطلب کہہ لیں پہلے سے زیادہ انہوں نے اوپنلی ایک بہت ہی زیادہ سخت سٹانس لی ہے، اور کہا کہ 98% عوام تو ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ مطلب یہ تو چند گروہ ہیں، وہ آپ کی مطلب لیجٹمیسی ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ والے لوگ جو ہے یہ کیوں اسٹیٹ کے ساتھ چلتے ہیں؟ مطلب کچھ آپ کے جو ایلیٹ ہیں وہ اسٹیٹ کے اس میں کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے اسٹیٹ کا دھوکہ دینے کا ایک طریقہ کار ہے۔ دھوکہ دینے کا طریقہ کار یہ ہے، جیسی پاکستان کے فیڈرل پارٹیاں جب بلوچستان آتے ہیں تو اپنے جلسے میں وہ بلوچی کپڑے پہنتے ہیں اور بلوچی دستار جو ہے نا پہن لیتے ہیں۔ یہ بلوچ کلچر ڈے جس کو اسٹارٹ BSO نے کیا، اور اسی کلچر ڈے پر دھماکہ پاکستانی فوجیوں نے کیا جس میں ویور زخمی ہوا، وہ آج بھی پیرالائزڈ ہے لیکن پھر بھی تحریک کے ساتھ ہے۔ تو
آج وہ 2 مارچ کلچر ڈے جو ہے نا پاکستان کے RGHQ میں منائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, GHQ میں منائی جاتی ہے. وہ لوگ جو ہمارے کلچر کو کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہی ہماری کلچر کا ڈے بنا رہے ہیں. تو یہ کسی بھی وزیر اعظم کا بلوچستان سے ہونا نہ ہونا, چیف جسٹس کا بلوچستان سے ہونا نہ ہونا, یہ میٹر نہیں کرتا ہے. اس کا وہ اوتھ جو اس نے لیا ہے وہ اس اوتھ پر قائم ہے یا نہیں, ایز اے ریسپانسبل آف اسٹیٹ, ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ. کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن کو پر عمل کر رہے ہیں جس کانسٹیٹیوشن کا آپ نے اوتھ لیا ہے. اور یہ صرف اور صرف ایک مینیپولیشن کا طریقہ کار ہے. جس طرح میں نے کہا کہ سرداروں والا سیٹ اپ پہ یہ لوگ لے کر آئے کہ ہم تو نہیں کر رہے, سردار کر رہے ہیں. ابھی یہ بولیں گے تو چیف جسٹس تو بلوچستان کا ہے, بالکل, لیکن وہ چیف جسٹس تو آپ کی اسٹیٹ کا ہے, اس کے اندر کوئی اختیار ہے ہی نہیں. اگر اس کے اندر اختیار ہوتا ایٹ دا فرسٹ پلیس, جب وہ پہلا شخص جس کو جبری گمشدہ کیا گیا تھا اس کے اوپر اگر اسٹینڈ لیا جاتا تو شاید آج یہ تحریک یہاں نہیں آتی. بالکل. اور اگر وہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ 98% آبادی ہمارے ساتھ ہے, سو دین میں ان کو یہ کوشچن کرتی ہوں کہ بلائے UN کو, وائی یو آر افریڈ آف اٹ. دوسرا کوشچن میں ان کو یہ کرتی ہوں, 12 سال ہو چکے ہیں, 13واں سال ہے. 2010 میں UN کی ورکنگ گروپ آئی تھی انفورسڈ ڈس اپیئرنس کی. اس کے بعد سے وہ پاکستان کو ملٹیپل ٹائمز NOC کے لیے لکھ چکے ہیں, بٹ یو آر ناٹ الاؤنگ اٹ. وائی؟ پاکستان نے UN کے اینڈ انفورسڈ ڈس اپیئرنس بل پر ابھی تک سائن نہیں کیے ہیں. وائی؟ پاکستان کے قومی اسمبلی میں انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا بل غائب ہوتا ہے. وائی؟ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ 98% لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ آپ کو ڈرنا تو نہیں چاہیے نا. ہم تو آپ ہمارے بیانیے کے خلاف چاہے جتنے بھی وہ کریں, ہم تو یہ لوگ لے کر آئیں, یہ آپ کے ثبوت ہے. ان میں سے ہر شخص آپ کی جبر کی گواہی دے گا. ہر شخص, ہر گھر سے آپ کو وہ گواہی, وہ لوگ ملیں گے جو آپ کی جبر کا شکار ہے. ایک تعداد وہ ہے جو گم شدہ ہے, اور ایک تعداد وہ ہے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, جن کے لوگوں کو آپ نے مارا ہے, جن کی قبریں موجود ہے بلوچستان میں, جن کے خاندان جیسے میں گواہ ہوں آپ کی جبر کی. ہمیں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو بیانیہ ایک وہ ہوتا ہے جو وہ لوگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, بیانیہ ایک وہ ہے جو ریئل بیانیہ ہے. اس کو ہم